اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جنہوں نے حق ادا کر دیا تھا زندگی گزارنے کا، صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے 1,24,000 نے مل کر کہا تھا، ہم زبان ہو کے کہا تھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا. نصح الامہ، امت کو آپ نے نصیحت کر دی. صحابہ نے جب تصدیق کی، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ مشہد، اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا. تو جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، ہر بندہ نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، ہر بندے کو استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو قبول فرما لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم. یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو. چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے. یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم. اغفر لی الذنوب التی تحل النقم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں. اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں. اغفر لی الذنوب التی تورث الندم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. اغفر لی الذنوب التی تحبس القسم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں. اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء، کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں. اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم، کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اغفر لی الذنوب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا، جو فنا کو جلدی لے آتی ہے. اغفر لی الذنوب تزید الاعداء، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تقطع الرجاء، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب ترد الدعاء، اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تم سے کو غیث السماء، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تظلم الہوا، اغفر لی الذنوب تکشف الغطا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا. ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے. ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے. انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے. ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. ایسی عبادت جو ہر غم کا مداوا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی. اپنی حالت پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے،
اس کو استغفار کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا، انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ ہم بھی اگر آج کی اس بابرکت رات میں، نورانی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں ہے اذ نادا فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی بینکوں سے قرضہ، کبھی لوگوں سے قرضہ، کبھی بزنس والوں سے قرضہ، یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا۔ مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی، بس وہ چھلی منگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا، اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں۔ اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے 2 آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور شیطان خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اور بندہ آ گیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میرے پاس مال پیسے کی کمی ہے، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، کوئی عمل بتا دیں اللہ مال میں برکت ڈال دیں، زیادہ مال عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میری اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، میری زمین ہے کھیتی میں، زمین میں پانی نکل آئے، فرمایا بھی اس کے لیے استغفار کرو۔ اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہوا، اتنے لوگ مختلف مسائل لے کے آئے اور حضرت نے سب کو ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ نسخہ کہاں سے مل گیا؟ جو آ رہا ہے آپ اس کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ حسن اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میرے کریم پروردگار نے
قرآن مجید میں اس کو بتایا ہے. پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فَقُلْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اب غفارہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں بھی عطا فرماتے ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال بھی عطا فرماتے ہیں. وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو باغوں کے پھل عطا فرماتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان سے زمین سے چشمے اور نہریں کو جاری فرما دیتے ہیں. ایک استغفار سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت بڑی تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. میں اور میری بیوی ہم بڑا پریشان ہیں، اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. جب میں نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اس کا مطلب دل بہت دکھی ہے. تو میں نے اسے پیار سے سمجھایا. میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک نسخہ تو بتاتا ہوں، کرنا ذرا مشکل ہے، اس کو اگر آپ کر لینا اللہ رحمت فرما دیں گے. کہنے لگا جی ہم کر لیں گے. میں نے کہا آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو بھی کرنا پڑے گا. کہنے لگے ہم دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا نسخہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 15 منٹ میں آپ وضو کر لیں، اور بقیہ 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے لیے دعا مانگیں. اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے. وہ بندہ گھر گیا، اس نے جا کے بیوی کو کہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ نسخہ مشکل ہے، لیکن میاں بیوی دونوں اگر کریں تو اللہ مراد پوری کر دیں گے. تو بیوی نے کہا کب سے پورا کریں؟ کہنے لگا کل سے کریں گے. بیوی نے کہا نہیں آج کی رات سے پورا کریں گے، ہم آج رات بھی تہجد پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. وہ فجر کی نماز دونوں مس کر دیتے تھے، سوئے رہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چونکہ اولاد کی تمنا تھی لہذا انہوں نے تہجد بھی پڑھنی شروع کی، فجر بھی پڑھنی شروع کی. ایک تو اللہ نے ان کو اولاد بیٹا عطا فرما دیا، اور دوسرا اس کی برکت سے اللہ نے ان کو فجر کی نماز اور تہجد کی نماز کی پابندی بھی نصیب فرما دی. تو اس نسخے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما دی، اور اللہ نے ان کو تہجد اور فجر کی پابندی بھی عطا فرما دی. آج بھی مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، وہ اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھ لے. اللہ کا کلام سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ بات آپ 100% سچی پائیں گے. اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم نہیں کریں گے. گناہ کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کبھی گناہ کر بیٹھے، اس کو ظالم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم، کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. یہ ظالم انسان ہے جو کبھی کبھی گناہ نیکی بھی کرے، کبھی گناہ کر دے، کبھی نیکی کبھی گناہ. تو جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں. اور جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ کرے، اس کو ظلوم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہو کان ظلوما جہولا. تو اس کو ظالم نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلوم کہتے ہیں. اور جو بندہ گناہ بار بار کرے اس کو ظلام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہوتا ہے جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے، اور ظلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہو، اور ظلام ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے بندے کے تینوں کیفیتوں کے مقابلے میں اپنے 3 نام رکھے. ایک نام اللہ کا ظالم کے مقابلے میں ہے، اس کو غافر کہتے ہیں، کہ جو بندے گناہ کرے کبھی کبھی اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے. ایک ہے انسان کا نام ظلوم، اللہ نے اس کے بدلے اپنا نام غفور رکھا. چنانچہ جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اللہ غفور ہے، اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور ایک بندے کا نام ہے ظلام، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنا نام رکھا غفار. اے میرے بندے، تو اگر بار بار گناہ کرے گا میں بھی غفار ہوں، میں تیرے گناہوں کو بار بار معاف فرما دوں گا.
اس لیے جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ایکسکیوز نہ دے اللہ کو، بلکہ گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقال، یہ کہا گیا، ان آدم علیہ السلام سائدہ بخمسۃ اشیاء، حضرت آدم علیہ السلام 5 باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے؟ 5 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، اعتراف بالذنب، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور دوسرا، وندم علیہ، اور اس گناہ کے ہونے پر وہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسرا، ولام نفسہ، اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ یہ میرا نفس ہے جس کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اپنے نفس کو ملامت کی۔ اور چوتھا، وسارع الی التوبۃ، اور توبہ کی طرف انہوں نے توبہ کرنے میں جلدی کی، دیر نہیں کی۔ اور 5ویں بات، ولم یقنط من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بھول کو معاف کر دیا اور وہ سعادت پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ شیطان نے بھی گناہ کیا تھا، مگر اس نے 5 غلطیاں کر لیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ شیطان نے کون سی غلطیاں کی تھیں؟ پہلی بات، وشقا ابلیس بخمسۃ اشیاء لم یقر بالذنب، ایک تو اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، ولم یندم، دوسرا وہ نادم نہیں ہوا، تیسرا ولم یلم نفسہ، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، پھر چوتھی بات، بل اضاف الی ربہ، اس کو اپنے رب کی طرف جو ہے اس کی مضاف کر دیا، اور 5ویں بات، فلم یتوب، اور اس نے توبہ نہیں کی، وقانت من الرحمہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے ہی دھکا دے دیا۔ تو آج کی رات ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے نیک اعمال کی کمی کوتاہی پر بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری یہ توبہ کے دروازے کو کھول دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے اے میرے بندو۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، اللہ ان کو خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یوں بھی فرما سکتے تھے ان بندوں سے کہہ دو کیونکہ انہوں نے گناہ کیے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، باپ اگر بیٹے سے کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کہو سیدھا ہو جائے، اسے کہو سیدھا ہو جائے۔ دیکھا بات کا انداز، بات میں اجنبیت ہوتی ہے، جیسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اسے کہو سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ایسے نہیں کہا کہ انہیں کہو یہ توبہ کر لے، اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے گناہ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی نسبت سے معروم نہیں کیا، اے میرے بندو۔ ابھی بھی اللہ میرے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اے میرے بندو۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخشش کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بڑا غفور بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے۔ لہذا چور ہو یا ڈاکو ہو، شرابی ہو یا زانی ہو، جھوٹا ہو فریبی ہو، جواری ہو نشئی ہو، ظالم ہو قاتل ہو، بدکار ہو اور خائن ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں سے تنگ آ کے کہتے ہیں جی میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے موت دے دے۔ حدیث پاک میں ہے تم اللہ سے موت نہ مانگو، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ اپنے موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنن
فَلَعَلَّهُ أَن يَزْدَادَ خَيْرًا، اگر وہ نیک ہے ہو سکتا ہے جو زندگی آنے والی ہے اس میں وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، وَإِمَّا مَسِيًّا، اور اگر وہ گنہگار ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی تمنا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گناہ کروں گا تو کیا گناہ لکھا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا جائے گا۔ اے اللہ اگر میں توبہ کروں گا، فرمایا مٹا دیا جائے گا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پھر گناہ کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا پھر توبہ کروں گا، فرمایا پھر مٹا دیا جائے گا۔ اس نے کہا پھر گناہ کروں گا، فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا کیا پھر توبہ کروں گا تو مٹا دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر مٹا دیا جائے گا۔ وَلَا يَمَلُّ اللَّهَ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ اس وقت تک نہیں تھکتا جب تک کہ تم توبہ کرتے کرتے نہیں تھک جاتے۔ جب اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم معافی مانگتے ہوئے کیوں اللہ سے تھک جاتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے آج کی رات میں اللہ سے خوب یقین کے ساتھ معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے معاف کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم اللہ کی طرف بھاگیں آج کی رات میں۔ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، بخشش چاہیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سے نواز دیجیے گا۔ ایک شاعر نے عجیب شعر کہا ہے، سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن، سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن، کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ بس آج کی رات میں ہم اللہ کی چوکھٹ کے اوپر گر پڑیں۔ اے اللہ آج ہم نے آپ کو بنا کے اٹھنا ہے، اتنی بابرکت رات ہے، آپ نے اس رات میں مغفرت نہ کی تو کب مغفرت ہوگی؟ لہذا آج ہم آپ سے مغفرت کا فیصلہ کروا کے ہی واپس جائیں گے۔ کشف المحجوب میں علی اجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، گناہ ہوتا رہا، میں اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 دفعہ وہ گناہ کیا، جب 70ویں دفعہ پھر میں نے معافی مانگی، اللہ نے 71ویں دفعہ اس گناہ کو کرنے سے میری حفاظت فرما لی، پھر میں نے پوری زندگی اس گناہ کو کبھی نہیں کیا۔ کنز المال کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ نوجوان توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے اور میرے سامنے رو رو کے معافی مانگ رہا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔